Bismillahirrahmanirrahim. Let's study chapter 5 Muslim rule in South Asia, the Delhi Sultanate, and the topic is Sufism. Sufism, known as Tasawwuf in the Arabic speaking world. عربی بولنے والوں کی دنیا میں صوفیزم کو تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے. is a form of Islamic mysticism that emphasizes spiritual closeness with God. یہ ایک روحانی تعلیم ہے جو اسلام میں دی جاتی ہے اور یہ زور دیتی ہے کہ آپ کی روح کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہو سکے، اللہ سے اس کی رغبت اور اس کی محبت زیادہ ہو. صوفیزم focuses on the rejection of worldly things, purification of the soul and mysticism. اب صوفیزم یا جو صوفی کہلاتے ہیں ان کی زندگی کا کیا معمول ہوتا ہے؟ وہ دنیا کی لالچ سے ان کا دل بالکل پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دنیا کی کوئی گریڈ نہیں ہوتی. they never used to buy things for their facilities، ٹھیک ہے، اور اپنی کمفرٹ کے لیے یا اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ کبھی چیزوں کی خریداری نہیں کرتے. وہ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، بہت امیر ہونے کے باوجود عمارت ظاہر نہیں کرتے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی روح کی پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. کسی کے ہاتھ سے بنا ہوا نہیں کھاتے جب تک کہ ان کو اس چیز کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ بانماز انسان ہے، باوضو ہو کر اس نے وہ کھانا بنایا اور وہ کھانا حلال ہے. یعنی حلال اور حرام کی وہ بہت تمیز کرتے ہیں اس چیز میں، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو جو باہر سے ملے ہم چپ کر کے کھا لیتے ہیں، چاہے وہ گدھے کا گوشت ہو گھوڑے کو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو اللہ کا صوفی ہوتا ہے نا وہ اپنے اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو غلط چیز کھلاؤ گے آپ کی روح مضبوط نہیں ہوگی، آپ اسپرچویلٹی آپ کے اندر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفائی اور پاکیزگی اور طہارت لائیں جو ہمارے اسلام ہمیں کہتا ہے. اور مسٹزم ہوتا ہے روحانیت، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کو ایسے لگے کہ واقعی اللہ آپ کے شہرک سے زیادہ نزدیک، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو جو کیفیت ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ روئیں، اس کے لفظوں کو پڑھتے ہوئے ان پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم اس کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے اللہ سے کس قدر دور ہو چکے ہیں. تو بس وہ روحانیات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اللہ سے نزدیک ہونے پر زور دیا جاتا ہے. صوفی ور اسلامک مسٹکس. اب صوفی اس کو ہم روحانی پیشوا بلاتے ہیں جو کہ اسلامی روحانی پیشوا ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے نزدیک کرتے ہیں. they believe that they could get closer to Allah Almighty through prayers, meditation, poetry and intellectual dialogue. اب ان کے مطابق جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی جو ہے عبادات اور روحانی پاکیزگی اور پیوریفیکیشن آف سول کی وجہ سے اور اپنے صوفیانہ کلام جس میں اللہ سے رغبت اور اللہ اور رسول سے محبت اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں اس کو صوفیانہ کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے علامہ اقبال کی آپ کتابیں شکوہ جواب شکوہ یہ سب آپ پڑھیں گے تو آپ صوفی بنتے آپ کو دیر نہیں لگے گی. وہ آپ کے جو روحانیات ہیں نا وہ بہت تیز ہو جائے گی، آپ کا روحانی سفر سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ علامہ اقبال کی کتابوں کو پڑھیں گے. تو تمام صوفیہ کرام جو ہے نا جو کہ علامہ اقبال کے بعد کے بھی ہیں، وہ جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے یہ، ان کو فقہ حدیث کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کے اوپر بھی زور دیتے کہ علامہ اقبال کی کتابوں کو، ان کی شاعری کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ عشق و محبت کی داستان نہیں ہے، وہ کسی عاشق یا محبوب کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور کس طرح زندگی گزارنی اور آخرت کیا ہے اس کے بارے میں ہی علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے. اور یہ جو ہم دھیان لگاتے ہیں نا میڈیٹیشن ہوتا ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، خاموش اکیلے کمرے میں بیٹھ کر، اکیلی جگہ میں بیٹھ کر یا رش میں بھی آپ اللہ سے ایسے لو لگا لیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. آنکھیں بند کریں تو آپ کو ایسا لگے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن ہم بھول چکے ہیں اس چیز کو. جو صوفی ہوتے ہیں نا ان کو یہ چیز بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑی احتیاط برتتے ہیں اپنے بولنے میں،
اپنی آنکھوں کی حیا میں، اپنے کانوں کی پاکیزگی میں، کہ وہ کوئی غلط بات نہیں سنتے، غلط بات نہیں بولتے، غلط چیز نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے. تو وہ یہی چیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس پر زور دیا جاتا ہے. آفٹر دا اسٹارٹ آف دا مسلم رول ان 8th century in the subcontinent, many Sufis and saints came from Iraq, Iran and Central Asia and settled in the subcontinent. اب 8ویں صدی، یہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے. بہت سارے مسلمان کنٹریز میں سے مسلم جو ہے نا اکابرین دین اور صوفیہ کرام اور اسی طرح کے جو ہیں علماء کرام عالم دین کہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ عراق سے اٹھ کر آ رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں، ایران سے، سینٹرل ایشیا یعنی ازبکستان، افغانستان، تاجکستان، ان علاقوں میں سے اٹھ کر آ رہے ہیں اور آ کر آباد ہو رہے ہیں برِ صغیر پاک و ہند میں. یہ ایسے ہی نہیں اٹھ کر آ رہے، ان کو اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ محسوس کرتے ہیں، ان کو خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ موو کرتے ہیں تبلیغ کے لیے، ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا یہ ہمیں ذمہ داری کون کون سے ایریا کی دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ روحانی سلسلہ بڑا شاندار ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے اللہ سے روحانی طور پر جڑنے کی. نیکسٹ اس کا ٹاپک پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے صوفی علماء نے اور صوفیہ کرام نے اسلام کو پھیلانے میں دلی سلطنت کے دور کے اندر. صوفیز were selfless human being who had reached the stage of self discovery where worldly things did not matter. اب صوفیہ کرام کیا ہوتے ہیں؟ صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، یعنی ہم کچھ نہیں ہیں، میں ان میں ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ان کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی لگاؤ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے پر لے کے جائیں. اور ان کا جو سیلف ڈسکوری ہے نا وہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنا آپ جان چکے ہوتے ہیں، اپنے نفس اور کو کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں، اپنی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. صوفیز اینڈ سینٹس پلیڈ اے میجر رول ان دا اسپریڈ آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. اب ان حضرات نے، صوفیہ کرام نے، علماء حضرات نے اسلام کو بڑی تیزی سے برِ صغیر پاک و ہند میں پھیلایا ہے. The Muslims warrior conquered the land, whereas Sufis won the hearts and minds of the local people by setting an example of living a simple life and mingling with the local people. اب کیا ہوا، جب کوئی انسان یا کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران کسی ملک پر حملہ کرتا ہے اور اس کو فتح کر لیتا ہے تو وہ علاقوں کو فتح کرتا ہے. لیکن یہ صوفیہ کرام جس ملک میں گئے انہوں نے دل پر قبضے کیے، لوگوں کے دلوں پر قبضے کیے، دلوں کو فتح کیا اور اپنی سادہ لو زندگی سے اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اور انداز سے اور اپنی میٹھی زبان سے اور اپنے کردار سے لوگوں کے اندر گھل مل گئے، ٹھیک ہے. اور ان کو بڑا متاثر کیا اور بڑے سارے لوگ حلقہ اسلام کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور صرف اس کے پیچھے وجہ یہ صوفیہ کرام حضرات کا کردار تھا. In the 12th century, many Sufi orders emerged in the Muslim world. 12ویں صدی میں کیا ہوا، صوفی سلاسل جو ہیں نا الگ الگ سلسلوں کی کڑی آگے، نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، ٹھیک ہے نا، قدسی ہیں. تو بہت سارے سلسلے نکل آئے 12ویں صدی کے اندر. اور 5 آف دیز صوفی آرڈرز مائگریٹڈ ٹو دا دہلی سلطنت، اور ان میں سے 5 سلاسل کا جو تعلق ہے نا وہ آ گئے ہجرت کر کے دلی سلطنت کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آباد ہوئے. اب وہ ان کے سوچ اور خیال تھوڑے ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف تھے، ٹھیک ہے نا. سوچنے سمجھنے کا طریقہ، جیسے ایک کلاس میں 5 ذہین طلبہ ہوتے ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ پانچوں کے پانچوں سلاسل بہت نزدیک تھے اللہ کے، بہت پیارے تھے اللہ کو، لیکن ان کا ترویج اسلام یا تبلیغ اسلام کا طریقہ تھوڑا الگ تھا ایک دوسرے سے. لیکن مقصد تینوں کا ایک ہی تھا کہ وہ اسلام کی روشنی کو پھیلائیں برِ صغیر پاک و ہند میں. Sufi were usually fluent in multiple languages, for example Arabic and Persian, which helped their cause as preachers, religious scholars, philosophers and mystics. اب کیا ہوا کہ صوفی حضرات جو ہوتے ہیں نا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھدار انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. تو وہ بہت ساری زبانوں پر ان کا عبور ہوتا ہے تاکہ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ ہر قسم کے بندے سے جو بات کرتے ہیں نا، اگر ڈفرینٹ ریجن کے لوگوں سے بات کریں تو وہ عربی جاننے والوں سے عربی میں بات کرتے ہیں، فارسی جاننے والوں سے فارسی میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویج جو تھی وہ پرشین تھی یا عربک میں تھی، پھر آہستہ آہستہ اردو آئی، سنسکرت تھی بہت زیادہ، لیکن پرشین اور عربک بہت تھی. پھر تو بعد میں انہوں نے کنورٹ کر دیا جب یہ انگریز آئے اور یہ سارا تماشا لگا تو انگریزی آ گئی اور ساتھ سنسکرت کو انہوں نے رائج کیا. نہیں تو یہ زبانیں بہت بولی جاتی تھیں. اور
سرکاری محکموں میں بھی پرشین استعمال کی جاتی تھی. تو اب یہ کیا ہوا کہ ان کو اسلام پھیلانے میں یا تبلیغ میں بڑی آسانی، روحانیات جو ہے نا ان کو سمجھانے میں، روحانی سلسلوں کو بتانے میں، روحانی تربیت کرنے میں یہ زبان کا عبور جو ہے نا ان کو بڑی مدد ملی اس چیز سے. ہر زبان بولنے والے سے یہ اس کی زبان میں بات کر کے اس کو سمجھاتے تھے. آل آف دیم پریچ دا میسج آف یونیورسل لو اینڈ پیس. انہوں نے کائنات میں محبت اور امن اور چاشتی کا جو ہے نا، امن آشتی کا پیغام پہنچایا دنیا میں اور پوری کائنات کے اندر. دے ٹریول وائڈلی ٹو اٹینڈ ڈفرینٹ اسکالرلی انسٹیٹیوشنز ان سرچ آف دا ڈیوائن ٹروتھ. اب انہوں نے بہت سے مدارس اور جو ہے نا آپ کہہ سکتے درگاہوں کا رخ کیا، جہاں پر بڑے بڑے کتاب، غوث، اس قسم کی ہستیاں، بڑے بڑے ولی اللہ، اولیاء کرام، ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہونا، ان سے تربیت لینا اور پھر آگے جا کے ترویج اور تبلیغ اسلام کرنا. تو انہوں نے بڑی ٹریولنگ کی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، اس دور میں جب کہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی اور کچھ خاص ڈیولپمنٹ نہیں تھی، روڈز اچھے نہیں تھے بلکہ تھے ہی نہیں. تو ایسے وقت میں تبلیغ کرنا بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے. اس کا لاسٹ ٹاپک پڑھ لیتے ہیں، امپیکٹ آف سینٹ اینڈ صوفیہ. تو یہ آپ نے بہت ضرور پڑھنا ہے کہ کیا اثر ہوا لوگوں کے کمیونٹی کے اوپر یا برصغیر پاک و ہند میں ان صوفیہ کرام کے آنے سے. The Sufian saint created an environment of coexistence in a society where Muslims were always in a minority. Their simple lifestyle inspired thousands of people to convert to Islam. اب انہوں نے مسلمانوں کو مائنورٹی سے میجورٹی میں کنورٹ کیا. ان کو کہا کہ بھئی تمہاری کوئی احساس ہے، تم لوگ کچھ ہو، تم لوگوں کا وجود ہے، تم اپنے برصغیر پاک و ہند میں کیوں دبے ہوئے ان لوگوں سے؟ اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے اور بڑا اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے. تو تم کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہو؟ تم دین کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اپنے آپ کو ایک قوم، ایک مسلم قوم کی حیثیت سے منواؤ اس برصغیر پاک و ہند میں. اس کے علاوہ ان کی سادی زندگی، سادہ لوگ زندگی کو دیکھ کے بڑی ساری دنیا جو ہے نا اسلام قبول کیا اس نے. اور the Sufis emphasize on equality. The message was most appealing to suppressed ہندو کمیونٹیز. اب آپ کو پتہ ہے ہندو میں کاسٹ سسٹم چلتا ہے، شودر، برہمن اور شاستریز اور ویشیاز وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو شودر جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، انٹچیبل سمجھا جاتا تھا کہ بہت گھٹیا لوگ ہیں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو وہ ان کی کمیونٹی بھی بہت بڑی تھی شودرز کی، ٹھیک ہے. تو جب ان صوفیہ کرام نے یہ درس دیا نا کہ سب لوگ جو ہے نا برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے. یہ انہوں نے یہ جو حدیث ہے یہ جگہ جگہ پھیلائی کہ ہر انسان برابر ہے، اللہ نے سب کو برابری دی ہے سوائے تقوی کے. تو لوگ بڑے، انہوں نے شودرز کے لیے تو یہ بہت عجیب تھی کہ یار ہمیں تو بالکل جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کیسا مذہب ہے کہ سب کو برابر کہہ رہا ہے. تو وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے، یعنی مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہندوؤں سے، کیونکہ ان کو عزت ملنا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. مینی سلطان ساٹ ایڈوائس فرام صوفی بیفور ٹیکنگ میجر ڈیسیجن. ترکی میں بھی یہی بہت حال تھا کہ جتنے بھی بادشاہ تھے یا سلطان تھے وہ پہلے صوفیہ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے جی یہ ہمیں مسائل درپیش ہیں، ہمارے سے ملک اس طرح تھوڑی پریشانی ہے، یا جنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ اللہ والے بندوں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے تھے اور بڑا ادب کرتے تھے، اور باقاعدہ شاہی خزانے سے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا جو اولیاء کرام تھے. The Sufi guided them and kept them on the right path. اب صوفی اس دور کے بھی اور اس دور میں بھی اللہ پاک نے بہت سارے اپنے صوفیہ کرام ہیں، ہم نہیں پہچان پا رہے ان کو. تو صوفی حضرات ہمیشہ بادشاہوں کو اچھی نصیحت کرتے، اچھا ڈیسیجن، اچھی بات بتاتے اور ان کو سیدھے رستے پر رکھتے. اور اسی طرح سلطان جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، وہ کامیابیاں حاصل کرتے تھے. They were connected with the common man and acted as a bridge between the rulers and the common people. اب اس کے علاوہ جہاں ان کی شاہی لوگوں سے سلام دعا تھی اور لوگ ان کے پاس آتے تھے، بادشاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہیں پر ایک عام آدمی بھی ویسے ہی ان سے مل سکتا تھا جیسے کہ بادشاہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپس میں کنیکٹیڈ تھے اور وہ اپنی مشکلات اور پریشانیاں آ کے صوفی حضرات کو بتاتے تھے، اور پھر یہی صوفیہ کرام عام لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بادشاہ سے بات کرتے تھے اور ان کی مشکلات کو دور کروا دیتے. صوفیز ور ایکولی ریسپیکٹڈ بائی دا پیپل آف آل فیتھس ایز دے پریچ ریلیجیس ٹالرنس. اب کسی بھی عقیدے سے تعلق ہو، وہ مسلمان ہے یا کوئی مائنورٹی ہے یا نان مسلم ہے، سب ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے حقوق ہے، وہ انسان تو ہے نا.
تو اس بات سے لوگ بڑے امپریس تھے، انفلوئنس تھے. دے adhered to the teaching of the Holy Quran and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and inspired others to do so. جتنے بھی صوفیہ کرام، اولیاء کرام کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی خلاف دین، خلاف شریعت حرکت نہیں کی انہوں نے. ساری زندگیاں اپنی قرآن اور اسلامی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا اور گزارا ہے، اور لوگوں کو بھی انسپائر کیا ہے اپنی زندگیوں سے، اپنی روزمرہ عادات سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنے لباس سے. ٹھیک ہے، تو لوگ بڑے انسپائر ہوتے، متاثر ہوتے تھے، اور گرو درگو اسلام قبول کر رہے تھے. گرینڈ شرائنس ور کنسٹرکٹیڈ آن دا گریوز آف ویریس صوفیز بائی دا رولر آف دا ٹائم. اب بادشاہوں نے جو بادشاہوں کے دور میں دنیا سے چلا جاتا تو ان صوفیہ کرام کے قبروں کے اوپر مزارات بنا دیے جاتے، ٹومز بنا دیا جاتے، شرائنز. ان کی جو شرائن بیسکلی مزار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ عقیدت مند جو ہے نا وہ آتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا دعائیں مانگتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. دیز سائٹس بیکیم لینڈ مارک اوور ٹائم. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑی مشہور ہو گئیں درگاہیں جو تھیں اور جو مزارات تھے. اور اینڈ ٹو دس دے آر frequented by hundreds every day. اب ہزاروں کی تعداد میں، کئی سو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا یہاں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے. ٹھیک ہے، اور اپنی منتیں مرادیں ماننے کے لیے. ویسے قبر سے یا قبر والے سے منت مراد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. کیونکہ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. ہاں، آپ ان کی قبر پر جائیں، فاتحہ پڑھیں جو مناسب طریقہ ہے، اور اللہ سے دعا کریں وہاں کھڑے ہو کر کہ یا اللہ جس طرح تیرا یہ نیک بندہ جو اس قبر میں سویا ہوا ہے اور تو نے اس کو جنتوں کا مقام عطا کیا، اس کے صدقے میں جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے تو اس سے خوش ہے، تو اپنی اس خوشی کے بدلے میں تو ہمیں بھی مشکلات سے نکال، یا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تیرا نیک بندہ تھا. جب بھی آپ کسی کو کچھ منوانا چاہتے ہو نا، اس کی پسندیدہ چیز اس کے سامنے رکھتے ہو، تو وہ کھاتے کھاتے آپ اس سے وہ بات منوا لیتے ہو. ٹھیک ہے نا، اگر مجھے میرے ہسبینڈ سے کوئی بات منوانی ہے، میں ان کی پسند کی چیز پکا لیتی ہوں کہ آج مجھے پیسے چاہیے یا آج مجھے کوئی چیز چاہیے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے ان سے لینی ہے، تو میں ان کی پسند کا کھانا آگے رکھتی ہوں. وہ خوشی خوشی کھا رہے ہوتے ہیں اور اسی ٹائم میں اپنی بات آگے رکھتی ہوں، تو کہتے ہیں اوکے نو پرابلم، لے لو پیسے لے لو، یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، کہیں جانا چاہتے ہو یا کچھ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، کیونکہ اس ٹائم ان کا دل خوش ہو رہا. تو اسی طرح ہم اللہ سے ان کے نیک بندوں کا وسیلہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے یا صوفیہ کرام کی نسبت سے قبر پر کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کا نیک بندہ ہے، آپ اس سے خوش ہیں، تو آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم سفارش لے کر آئے ہیں کہ اس بندے کی توسط سے آپ ہماری بھی دعا قبول فرمائیں، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اور ہماری زندگیوں کو آسانیاں دیں. امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. پرومیننٹ صوفیز اور سینٹس جو ہیں اس میں آپ داتا گنج بخش کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو آپ نے یاد کرنے ہیں نا، بہاؤالدین ذکریہ ہیں، ٹھیک ہے، اور خواجہ فرید الدین ہیں، اور یہ جو ہے نا 2-3 شروع کیا آپ نے بہت اچھے سے ان کو پڑھ لینا ہے ایک دفعہ. ٹھیک ہے، اتنے امپورٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن جو امپیکٹ ہے نا وہ آپ نے ہر حال میں صوفی اور سینٹس کا یاد کرنا ہے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.